یہ کہانی ہے ایک ایسے شخص کی جو انسان نہیں عجوبہ تھا۔ ساتھیوں، کبھی آپ نے سوچا ہے اگر انسان کو بے پناہ طاقت دے دی جائے اور خوف خدا دل سے نکال دیا جائے تو وہ ایک انسان نہیں رہتا بلکہ فتنہ بن جاتا ہے۔ ساتھیوں، انسانی تاریخ عجیب و غریب واقعہ سے بھری پڑی ہے، لیکن آج ہم جس انسان کا ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ کوئی عام انسان نہیں تھا۔ اس کا قد اتنا لمبا تھا کہ بادل اس کی کمر تک آتے تھے۔ وہ سمندر کی تہہ سے مچھلی پکڑ کر سورج کی تپش میں بھون لیتا تھا۔ دنیا کا سب سے خوفناک اور طاقتور دیو جسے مارنا ناممکن سمجھا جاتا تھا، اور اس کی عمر اتنی طویل تھی کہ اس نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام تک کا زمانہ دیکھا۔ جی ہاں ساتھیوں، ہم ذکر کر رہے ہیں اوج بن عنق کا۔ اوج بن عنق حضرت آدم علیہ السلام کا نواسہ تھا جو حضرت آدم علیہ السلام کی بیٹی کے بطن سے پیدا ہوا۔ اوج بن عنق بچپن ہی سے اپنے ہم عمر بچوں سے دراز قد نظر آتا تھا، اور جب جوان ہوا تو اس کی لمبائی غیر معمولی طور پر بڑھتی چلی گئی۔ تب بھی اس کا اتنا لمبا قد معمہ تھا، اور آج بھی۔ اوج بن عنق انتہائی جابر اور سرکش شخص تھا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ اوج بن عنق کا تعلق قوم عاد سے تھا۔ اوج بن عنق کا سلسلہ نسب بہت طویل ہے۔ اوج بن عنق کی پیدائش انسانی تاریخ کے بالکل ابتدائی دور میں ہوئی، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہی ہوئی تھی۔ یہ وہ دور تھا جب انسانوں کے قد کاٹ عمریں آج کے مقابلے میں بہت زیادہ طویل ہوا کرتی تھیں، لیکن اوج بن عنق اپنی پیدائش کے وقت سے ہی غیر معمولی تھا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ بچپن ہی سے اتنا سرکش تھا کہ عام انسانوں کے گھر اسے کھلونے معلوم ہوتے تھے۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام کے گھرانے میں پیدا تو ہوا، لیکن یہ پہلا وہ شخص تھا جس نے سرکشی اختیار کی اور زمین میں فساد پھیلایا۔ اس کی جسامت کا تصور کیجئے۔ تاریخی روایات میں آتا ہے کہ اوج بن عنق کا قد 3333 گز تقریباً 1.5 سے 2 کلومیٹر لمبا تھا۔ اس کی ہیبت کا یہ عالم تھا کہ اس کے جسم کی چوڑائی 30 گز تھی۔ اس کی انگلیاں 3 گز لمبی تھیں اور اس کی ہر انگلی میں 2 ناخن تھے۔ اس کا قد اس قدر لمبا تھا کہ جب یہ کھڑا ہوتا تو بادوں سے اوپر نکل جاتا۔ وہ سمندر میں اترتا تو پانی بامشکل اس کے ٹخنوں تک آتا۔ اپنی بھوک مٹانے کے لیے وہ سمندر کی گہرائیوں میں ہاتھ ڈال کر بڑی بڑی مچھلیاں اور ویل پکڑ لیتا، اور پھر اپنے ہاتھ میں پکڑ کر ہی بلند کرتا اور سورج کے قریب کر کے اسے بھون لیتا اور کھا لیتا۔ لوگ اس سے ڈرتے تھے کیونکہ وہ شہروں کے شہر اجاڑ دیتا تھا اور پہاڑوں کو پتھروں کی طرح ہٹا دیتا تھا۔ اس کی عمر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ 3000 سال تک زندہ رہا۔ یہاں ایک بہت بڑا سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں عظیم طوفان آیا جس نے پوری دنیا کو غرق کر دیا اور پہاڑوں کی چوٹیوں تک پانی پہنچ گیا، تو یہ اوج بن عنق بچ گیا۔ روایات میں آتا ہے کہ اس کے بچنے کی 2 بڑی وجوہات تھیں۔ ایک مشہور روایت ہے کہ جب پانی پوری زمین پر پھیلا تو وہ مشکل سے اس کے گھٹنوں تک پہنچ سکا۔ اس کا قد پہاڑوں سے بھی کئی گنا بڑا تھا۔ دوسری اور زیادہ بڑی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے تھے تو انہیں کشتی بناتے ہوئے لکڑی کی ضرورت پڑی۔ اس نے حضرت نوح علیہ السلام کو شام سے وہ لکڑی لا کر دی۔ اس نیکی کے بدلے اللہ نے اسے اس عذاب عظیم سے بچا لیا۔ وہ طوفان کے دوران کشتی کے ساتھ ساتھ چلتا رہا۔ یوں اس کو مزید مہلت ملی تاکہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور تک پہنچ سکے۔ صدیاں گزر گئیں، پھر زمانہ آیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ جب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکلے اور انہیں ارض مقدس شام کو فتح کرنے کا حکم ملا تو وہاں اوج بن عنق کا رواج تھا۔
حضرت موسیٰ حالات کا جائزہ لینے کے لیے بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کے 12 سرداروں کو بھیجا۔ جب یہ سردار وہاں پہنچے تو اوج بن انق نے انہیں دیکھ لیا، اس لیے کہ یہ لوگ اسے چونٹیوں کی طرح لگے۔ روایت میں آتا ہے کہ اوج بن انق انہیں پکڑ کر اپنی بیوی کے پاس لے گیا۔ اس نے غصے میں کہا، میں انہیں ابھی پیس کر رکھ دوں گا، لیکن اس کی بیوی نے کہا کہ نہیں، انہیں مت مارنا، بلکہ انہیں چھوڑ دو تاکہ وہ واپس جا کر اپنے لوگوں کو تمہاری طاقت کے بارے میں بتائیں گے، اور جب یہ لوگ انہیں تمہاری طاقت اور ہیبت کے بارے میں بتائیں گے تو وہ لوگ خوف و دہشت سے مر جائیں گے۔ اوج نے انہیں چھوڑ دیا۔ جب وہ واپس آئے تو انہوں نے بنی اسرائیل کو اوج کے دیو ہیکل وجود کے بارے میں بتایا۔ اس سے پوری قوم خوف میں مبتلا ہو گئی، انہوں نے لڑنے سے انکار کر دیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ اوج ان کے لشکر کو تباہ کرنے آ رہا ہے تو وہ لڑنے کے لیے نکلے۔ ادھر اوج بن انق نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام کا لشکر بہت چھوٹا ہے۔ اس نے سوچا کہ میں ان کو ایک ہی بار میں ختم کر دوں۔ تاریخی کتابوں میں لکھا ہے، اوج نے ایک بہت بڑا پہاڑ جڑ سے اکھاڑا اور وہ ہاتھ میں اٹھا کر موسیٰ علیہ السلام کے لشکر پر پھینک دیا تاکہ وہ انہیں ختم کر دے، مگر اسی لمحے حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے۔ ان کا اپنا قد 10 گز تھا اور ان کے عصا کی لمبائی 10 گز تھی۔ آپ نے 10 گز لمبی چھلانگ لگائی، اس کے باوجود آپ کا عصا اوج بن انق کے صرف ٹخنے تک پہنچ سکا۔ جیسے ہی عصا مبارک کی ضرب اس کے ٹخنے پر لگی، اللہ کے حکم سے وہ پہاڑ جیسا شخص زمین پر گرا اور ہلاک ہو گیا۔ اس کا گرنا بھی ایک قیامت تھا۔ اس کا جسم اتنا بڑا تھا کہ اس کے گرنے سے میلوں دور تک زمین ہل گئی۔ کہا جاتا ہے کہ اس کی لاش 40 سال تک وہیں پڑی رہی، کیونکہ اسے ہلانا کسی انسان کے بس کی بات نہیں تھی۔ درندے اور جانور سالوں تک اس کا گوشت کھاتے رہے۔ اس کی ہڈیوں کا حجم اتنا بڑا تھا کہ بعد میں دریا نیل پر رکھ کر طویل عرصے تک لوگ اس پل پر سے گزرتے رہے۔ اس کے ساتھ ساتھیوں، یہ بات یاد رکھنا بہت ضروری ہے کہ اوج بن انق کی کہانی زیادہ تر روایات اور قصوں پر مبنی ہے۔ قرآن اور صحیح احادیث میں اس کا واضح ذکر نہیں ملتا، اس لیے ہمیں اسے ایک سبق آموز کہانی کے طور پر دیکھنا چاہیے، نہ کہ مکمل تصدیق شدہ حقیقت کے طور پر۔ اس کہانی سے ہمیں جو سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ غرور انسان کو تباہ کر دیتا ہے، اللہ کی طاقت سب سے بڑی ہوتی ہے۔ تو دوستو، یہ تھی کہانی اوج بن انق کی، ایک ایسی داستان جو ہمیں سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ اگر آپ کو ایسی مزید اسلامی کہانیاں سننے کا شوق ہے